السلام علیکم کاشف سلمان صاحب، کیسی طبیعت آپ کی؟ اچھا سر، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ عمران خان صاحب کے وہاں زمان پارک میں آپ رہے ہیں کافی دن ہوئے، پچھلے دنوں اپنا فواد چودھری صاحب کی گرفتاری پر سپریم کورٹ نے ادھر اسلام آباد نے بلایا تھا، اور ہائی کورٹ میں یہاں پہ جی ہائی کورٹ کی طرف سے بھی آرڈر تھا، لیکن کیا وہ ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہو سکے، اور فرق حبیب صاحب بھی ان دنوں میں ہیرو بھی بن گئے تھے کہ انہوں نے روکا کہ لاہور ہائی کورٹ کی توہین جو عدالت نہ کریں، تو آخر وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں رات آئیڈی چاہیے تھی، ہم نے میڈیکل کرا کے پھر گئے ہیں، تو ان میں فواد چودھری صاحب کا کوئی رد عمل نہیں ہے، آپ بتائیں کہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے فواد چودھری کی گرفتاری کا سوال کیا۔ فواد چودھری کی جو گرفتاری کی گئی ہے اس کی ویسے تو جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اب بالغ ہو جانا چاہیے۔ ملک میں جو لوگ ہیں وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں۔ پہلے تو ہوتا تھا کہ اچھا جی غریب مر گیا، پھر متوسط طبقے پہ آیا، اب تو اچھے کھاتے پیتے لوگ جو ہیں ان کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں۔ مہنگائی کا یہ عالم ہے، فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ ہے کہ ہمارے جو ذخائر ہیں وہ $5 ارب سے بھی نیچے چلے گئے ہیں، اور ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور یہاں پاکستان کے اندر سیاستدانوں میں سنجیدگی نظر ہی نہیں آ رہی۔ آج بھی 90 کی دہائی کے جو معاملات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ جس مقدمے کے اندر فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا ہے، کتنے کے دن اندر رکھ لیں گے؟ 2 4 دن اور، 5 دن اور، اس کے بعد ضمانت ہو جانی ہے۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جو دوسری جماعتوں کے بھی سمجھدار سیاستدان ہیں جو باعث نہیں ہیں، ان کا بھی کہنا ہے کہ ان کو جس مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے وہ بلا جواز ہے۔ اور پھر یہ کیا ہے؟ یہ سوائے کسی کی تذلیل یا تضحیک کے علاوہ کیا کام ہے کہ ایک بندے کی گرفتاری کرنا، پھر اس کے منہ پہ کپڑا ڈال کے لے کے جانا، جیسے کوئی بہت بڑا آپ نے دہشت گرد پکڑ لیا ہے۔ وہ سابق وفاقی وزیر ہیں، سپریم کورٹ کے لائر ہیں، باعزت شہری ہیں پاکستان کے، لیکن آپ نے ان کی ایسے پیش کیا کہ جیسے آپ نے کوئی بہت بڑا ملزم پکڑا ہے، کوئی راہ کا ایجنٹ پکڑ کے آپ لے کے آ گئے ہیں جس کو آپ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ سوائے تذلیل کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ اب ہم طاقت میں ہیں، اور طاقت کا جو نشہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ طاقت جو ہے وہ بدعنوانی کو جنم دیتی ہے، اور مکمل طاقت جو ہے وہ مکمل بدعنوانی کو جنم دیتی ہے۔ تو جب بندے کے پاس طاقت ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہے کر لوں۔ ماضی میں بھی یہ کام ہوتا رہا، 90 کی دہائی میں بھی ہوتا رہا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی ہوا ہے کہ لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ جس طرح رانا ثناء اللہ جو ہیں وفاقی وزیر داخلہ، ان کی گاڑی سے جو کاجی منشیات برآمد ہو گئی ہے، ان کو گرفتار کر لیا گیا، ضمانت ہو گئی۔ اس ٹائم بھی جو وقت بھی جو سنجیدہ سیاستدان تھے ان کا کہنا تھا کہ یہ جو گرفتاری کی گئی ہے تو یہ غلط ہے۔ تو اب بھی یہ معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ آپ کی جو انرجی عوامی مسائل میں حل ہونا چاہیے، وہ سیاستدان ایک دوسرے کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ کے اندر جو ہے وہ اپنی جو توانائیاں ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بیان بازی میں کرتے ہیں۔ اگر جتنی طاقت یہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی میں ضائع کرتے ہیں، ایک دوسرے کی گرفتاریوں میں کرتے ہیں، آخر جتنا وقت لگا ہوگا فواد چودھری کو گرفتار کرنے میں، اسلام آباد لے کے جانے میں، پیشی میں، ادھر سے بیان، ایک پریس کانفرنس ادھر سے، ایک پریس کانفرنس ادھر سے، سارا دن یہ چلتا رہا۔ اتنی محنت ان کو گرفتار کرنے کے لیے، ملکی مسائل کے حل کے لیے بات کر لیتے بیٹھ کے تو کوئی بہتری ہو سکتی تھی۔ تو جو غیر یقینی صورتحال چلتی جا رہی ہے، جو انویسٹر ہیں وہ پاکستان سے بھاگ رہے ہیں، جو لوگ ہیں وہ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، ملک کا حالات ایک ایسا ملک جس کے اندر رب نے بہت زیادہ جو ہیں وہ وسائل دیے، ہم ان وسائل کا فائدہ لینے کی جگہ جو ہے وہ آپس کی لڑائیوں میں وقت گزار رہے ہیں۔ جہاں تک آپ نے فرق حبیب کی بات کی ہے تو فرق حبیب سے میری بھی بات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جس ویگو ڈالر کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی وہ کوئی پولیس کا ڈالا نہیں تھا۔ اگر پولیس کا ڈالا ہوتا تو پھر جو ہے وہ
سرکاری کام میں کار سرکار کے اندر جو ہے مداخلت کی بات ہو سکتی تھی، جس ویکو ڈالے کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی وہ بغیر نمبر پلیٹ تھا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ان سے بھی یہ کہا تھا کہ جب لاہور ہائی کورٹ نے طلب کیا ہوا ہے تو آپ بغیر نمبر پلیٹ کے کہاں لے کے جا رہے ہیں، اور تو میں نے ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں کی جو غیر قانونی یا غیر آئینی تھی۔ میں نے ایک موقف رکھا کہ ان کو بلایا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں اور آپ ان کو لے کے جا رہے ہیں، تو کیا دستاویزات ہیں آپ کے پاس، کوئی وارنٹ ہے، کیا ہے؟ تو ان کا یہ کہنا ہے، ان کا موقف یہ ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ اس ملک کے اندر بہت زیادہ اس سے زیادہ تلخ باتیں، تند و تیز بیانات جو ہیں وہ مختلف جماعتوں کے قائدین نے دیے ہوئے ہیں، اچھا لیکن ان کی ایسے گرفتاری نہیں ہوئی۔ اچھا مجھے یہ بتائیں پورے پنجاب سے یعنی کہ جہاں سے بھی لوگ آ رہے ہیں کچھ لاہور میں شامل ہوئے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کی کال پہ ہوئے ہیں یا عمران خان صاحب کے میسج پہ آئے ہیں، کہتے ہیں یہ ہم اپنے اپنے قائد کو ملنے آئے ہیں، اور تو آپ نے دیکھا ایک ماحول بن گیا ہے بڑا، اور وہاں پہ ایک رونق لگ گئی ہے زمان پارک کے باہر، لوگ کیمپ لگا لیے ہیں، جی تو اس کا مقصد کیا ہے کہ کیا اب کیمپ لگانے کے کوئی قانونی جی میں کارروائی سے روکا بتاتا ہوں، جا سکتا ہے؟ کیمپ لگائے گئے ہیں جی، کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اطلاعات ہیں مبینہ طور پہ جو ہے وہ خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اس رات بھی جو یہ میسج چلا تحریک انصاف کی جانب سے کہ خان صاحب کی گرفتاری کا امکان ہے، تو اس کے بعد جو لیڈرشپ ہے وہ وہاں پر زمان پارک پہنچنا شروع ہوئی، اور جو زمان پارک لوگ پہنچے ان میں بھی جو فواد چودھری ہیں وہ صف اول میں تھے، آگے کھڑے تھے، اور وہ وہاں پہنچے، اور یہ جو اب وہاں پہ لوگ ہیں تو یہ انہوں نے ڈیوٹی جو ہے وہ دے دی ہیں اپنے کارکنان کو کہ مختلف ٹاؤنز کے اندر سے جو لوگ ہیں وہ مختلف شفٹوں کے اندر وہاں پہ ڈیوٹی دیں گے، تاکہ خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے وہاں لوگ موجود ہوں اور ان کو گرفتار نہ کیا جا سکے۔ ابھی تک تو خان صاحب کو گرفتار کرنے کا کوئی امکان جو ہے بظاہر نظر نہیں آتا، خبریں ضرور ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس ماحول کے اندر ان کو گرفتار کر کے تو مزید سیاسی حالات کو خراب کیا جائے، کہ جب پہلے ہی ملک معاشی طور پہ نہیں چل رہا تو اس گرفتاری کے بعد اور بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ابھی تک تو یہ ایک تھریٹ کے صورت میں ضرور ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک بات میں یہاں بتاتا چلوں، جب ریاست نے کسی کو گرفتار کرنا ہوتا ہے تو یہ جتنے لوگ کھڑے ہیں اس کے دگنے یا اس کے 10 گنا بھی آ جائیں، اگر انہوں نے گرفتاری کا فیصلہ کر لیا تو پھر وہ گرفتار کر لیں گے، اور اگر گرفتار نہیں کرنا تو یہ جو کھڑے ہیں یہ نہیں بھی ہوں گے تو بھی گرفتار نہیں کرنا۔ تو اس لیے باہر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سیاسی طور پہ یہ امیج دکھانے کے لیے کہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے قائد کے لیے، تو یہ ایک ٹھیک ہے جی کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ بڑے متحرک ہیں، پرجوش ہیں، اور خان صاحب کو لے کے وہ اپنی ریڈ لائن قرار دیتے ہیں کہ اس کو ہم کراس کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن ہم نے ماضی کے اندر یہ چیزیں بہت دیکھی، 28-29 سال مجھے جرنلزم کے اندر ہو گئے ہیں یہ چیزیں دیکھتے، بہت سی ریڈ لائنز کراس ہوئیں، جب ریاست آتی ہے تو پھر وہ سابق وزیر اعلیٰ اکبر بگٹی کیوں نہ ہو، تو جب پرویز مشرف نے کہا تو پھر پہاڑوں کے اندر بھی ان کو نشانہ بنا دیا، تو جب ریاست یہ فیصلہ کر لے کہ اس بندے کو پکڑنا ہے تو پھر تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ 4 دن یہاں کی لائٹ بند کر دیں گے، اندر پانی بند کر دیں، یہاں لوگوں کو بیٹھنے نہ دیں، واٹر کین لے کے آ جائیں، یعنی کوئی پرتشدد کام نہ بھی کریں اور چیزیں بند کریں اور تنگ کریں گے تو گرفتاری کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ یہاں آ کے کوئی فائرنگ کر کے انہوں نے گرفتار کرنا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ جیسے کہ نواز شریف صاحب کا بھی کہنے میں آ رہا تھا کہ وہ بھی وطن واپسی آئیں گے، معاملہ طے ہوں گے، لیکن اب تو مریم نواز صاحبہ کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وطن واپسی آئیں گے، تو حساب ڈاک کے بھی جو معاملات ہیں انہوں نے بھی اپنے معاملات کلیئر کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس کے بعد ڈالر کو انہوں نے کہا جی میں کنٹرول کروں گا، ڈالر بھی نہیں کنٹرول کر سکے، تو اب وہ
یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزیں وطن واپسی وہ آئیں گے کیا؟ اچھا جی، اور ساگدار صاحب ڈالر کو ناکام رہے ہیں اس معاملے میں، ملک معاشی حالات میں بہت ڈاؤن ہو چکا ہے۔ سلیم صاحب آپ نے 2 3 سوال کیے ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ نواز شریف واپس آئیں گے، دوسرا آپ نے کہا مریم آ رہی ہیں. جو مسلم لیگ نون ہے انہوں نے اب جو میاں نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے اس کی کمان جو ہے وہ مریم نواز کو دے دی ہے کہ پارٹی کو دوبارہ آرگنائز کرنا ہے. تو چیف آرگنائزر وہ ہیں، اور جب وہ لاہور پہنچیں گی تو ان کے استقبال کے لیے بھی بڑی تیاریاں کی جا رہی ہیں. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو اس کو بہت تاریخی استقبال کہیں گے، لیکن ایک مناسب استقبال جو ہے اتنے لوگ وہ جمع کر لیں گے کہ ایک مناسب استقبال جو ہے وہ ہو جائے. 10 15 20 ہزار بندہ وہ کوئی اکٹھا کر لیں. اور اس کے لیے انہوں نے لاہور کے علاوہ بھی جو قریبی اضلاع ہیں یا جگہیں ہیں جس طرح گجرانوالا، سیالکوٹ، ننکانہ، شیخو پورہ، قصور، یہاں سے بھی لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور ایک مناسب استقبال ہو جائے گا. اس کے بعد ان کے جو ہیں وہ کافی شیڈول کیے گئے ہیں کہ وہ جلسوں سے، ریلیوں سے خطاب کریں گی، ایک مومنٹم بنائیں گے آئندہ کے الیکشن کے لیے. اور اس مومنٹم کے اندر کیا بنتا ہے، کیا آگے سیاسی صورتحال چلتی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میاں نواز شریف کی جو واپسی ہے وہ طے کی جائے گی کہ انہوں نے واپس کب آنا ہے. لیکن فی الحال اگر آپ یہ کہیں کہ وہ آج کل میں آ رہے ہیں یا ہفتے 10 دن میں آ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے. ابھی اس حوالے سے مریم آئیں گی اور یہاں کے حالات کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ان کا آنا کتنا ناگزیر ہے. کیونکہ آئندہ الیکشن کے اندر پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر انہوں نے سیٹیں نکالنی ہیں، ووٹرز کو باہر نکالنا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ میاں نواز شریف خود میدان کے اندر ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اسٹیڈیم میں بھی نہیں بلکہ اسٹیڈیم سے باہر بیٹھ کے تو ٹیم کو باک اپ کر رہے ہوں کہ یہ جیتے. تو ایسا نہیں ہے، ان کو میدان میں آنا ہوگا. اور جہاں تک بات رہے گی ڈالر کی اور اسحاق ڈار کی، آپ نے بات کی جی جی اسحاق ڈار کی واپسی ہوئی، اس وقت انہوں نے کافی اس طرح کی باتیں کی، بیانات دیے کہ ہم نے پہلے بھی یہ کام کیا ہوا ہے، اب بھی ہم کر لیں گے اور ہم ڈالر کو قابو کر لیں گے، مہنگائی نیچے آ جائے گی. پر بدقسمتی سے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور میں حیران ہوں کہ وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو، وہ ایک دوسرے پہ یہ جو بلیم گیم ہے، الزام تراشی ہے، وہ کرتے ہیں کہ جی یہ جو حالات ہیں یہ ان کی وجہ سے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حالات ان کی وجہ سے ہیں. آج 50 سال سے اوپر میری اپنی عمر ہوگی اور یہ چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ہم جب سے ہوش سنبھالا ہے اور یہی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے نازک ترین صورتحال سے گزر رہا ہے، تو ہماری اگلی جنریشن آ گئی، بچے بڑے ہو گئے، یونیورسٹیوں میں چلے گئے، وہ بھی نازک ترین صورتحال ہی دیکھ رہے ہیں. تو یہ نازک ترین صورتحال کوئی ان سے پوچھے کہ کیا عوام کی وجہ سے ہے؟ کوئی حکومت آتی ہے وہ قربانی عوام سے مانگتی ہے، جبکہ یہ قربانی دیتے دیتے عوام کی تو اپنی قربانی ہو چکی ہے. قربانی آپ نے عوام سے لینی ہے ضرور لیں، لیکن بتائیں آپ نے عوام کے لیے کیا کیا ہے. یا میں حیران ہوں جو 30 30 40 40 سال سے حکومتیں بھی کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی اس کے ذمہ دار کون ہے، ہم نہیں ہیں، وہ ہیں. کم سے کم عوام اس کی ذمہ دار نہیں ہے. جنہوں نے حکومتیں کی، جنہوں نے عیاشیاں کی، جنہوں نے قرضے لے کے معاف کرائے، جنہوں نے جائیدادیں بنائی، جنہوں نے پیسے بنائے، جنہوں نے رشوتیں لیں، جنہوں نے کک بیکس لیں، یہ ذمہ دار وہ لوگ ہیں، کم سے کم عوام نہیں ہے. اور خدا را اپنی جائیدادیں بیچیں اور عوام کو ریلیف دیں. ہر دفعہ عوام سے قربانی مانگنے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. تو جنہوں نے کہا تھا کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تو کم سے کم جب آپ عوام کے اوپر مزید بوجھ ڈالنے کی بات کرتے ہیں تو یہ سوچ لیا کریں کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. یہ کوئی فلائی گورنمنٹ ہے؟ ویلفیئر سٹیٹ ہے پاکستان. یا تو ویلفیئر سٹیٹ ہو تو آپ کہیں جی ہم عوام کو بڑی سہولتیں دے رہے ہیں، یار عوام کو قربانی دے اور ہم اس مسئلے سے نکل جائیں. اور بھائی یہ ویلفیئر سٹیٹ نہیں ہے. یا تو یہاں آپ ایجوکیشن فری کر دیں، مجھے پتہ لگے یار میرے بچے فری پڑھ لیں گے. یا کوئی علاج کی سہولت ہو، دکھانے والی سہولت نہیں چاہیے کہ یہ جی آپ کے پاس ہے 20 لاکھ، یہ ہے 10 لاکھ، آپ جائیں علاج کرائیں. جتنے ہوتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے کس طرح ہوتے ہیں اور کتنوں کے علاج ہو رہے ہیں.
اگر کوئی مستفید ہو گیا ہے 0.% کے اندر تو بیمار تو ہر گھر میں ہو جاتا ہے، پڑھنا ہر بچے نے ہے۔ یکساں نصاب تعلیم کی بات کرتے تھے، دو نہیں ایک پاکستان کی بات کرتے تھے۔ آج بھی امیروں کے لیے قانون ہو رہا ہے اور غریبوں کے لیے قانون ہو رہا ہے، اور یہ ٹھیک بات کہی تھی کہ جو قانون ہے وہ مکری کا جو ایک جالا ہے جس کے اندر شاط الارض جو ہیں یہ کیڑے مکوڑے عوام ہم جیسے یہی پھنستے ہیں، جو طاقتور ہیں وہ اس کو پھاڑ کے نکل جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کوئی پھاڑ کے کہیں نکل جاتے ہیں، کوئی باہر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، عوام باہر رول رہی ہے، یعنی کوئی عوام کی بات بھی کرے گا کہ صرف اشرافیہ کی بات اس ملک میں ہوگی۔ جی بہت شکریہ کاشف عثمان صاحب، آپ کا تبصرہ، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ ظاہر ہے کہ اور میں نے بڑھاپا ہو چکا ہے میرا، اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں نے یہی پاکستان کے حالات دیکھے ہیں، اور ماضی میں بھی اور آگے بھی، اور ہماری اگلی پیڑھی بھی دیکھ رہی ہے۔ تو بہت شکریہ، اگلی ملاقات ہوگی اگلے ولاگ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔